یہ خط پیر صاحب نے لکھا صوفی صاحب کے نام. رحمت جتنا دیا سرے دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے آج اس نئے ولاگ میں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج 3 دن بعد ہمارا یہ تیسرا ولاگ آ رہا ہے. تو کافی لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ کیوں آ رہے ہیں ایسے. تو تھوڑے ولاگ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے سوچ کے آئیڈیاز لا کر بنانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے تو اس لیے ولاگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو لوگ دیکھتے بھی ہیں. تو آج کا ولاگ ہے ہمارا کھوڑیاں عرس ہے. آج ہم جا رہے ہیں وہاں پر. بھائی آج سب اللہ کا کرم خیریت ہے. تو یہ بھی جا رہے ہیں, ہم سبھی ادھر جا رہے ہیں. اور ابھی ہمارے انکل آ رہے ہیں, ان کے ساتھ جائیں گے ایکو میں ہم. تو زیادہ ٹائم نہ گنواتے ہوئے چلتے ہیں اپنے عرس میں. تو چلتے ہیں, عرس کے اندر گاڑی آ گئی ہے, ہماری گاڑی آ چکی ہے. ٹھیک ہو آپ انکل؟ آپ بھی ٹھیک ہو؟ خیریت راجی. یہ بھی آ چکے ہیں ہمارے چھوٹے مولوی. کیسے ہو آپ سب؟ عرفان بھائی کیسے ہو؟ عمران بھائی بھی آ چکے ہیں. ٹھیک ہو؟ خیریت ہے. تو چلے چلو. ہائے ہائے کیا ویو آیا. عرفان بھائی ابھی جو روزہ ہے یہاں سے تھوڑی سی اس کی جھلک نظر آ رہی ہے. پروگرام سٹارٹ ہوا ہے تو ابھی ہم پہنچنے والے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی یا علی یا علی زندہ آباد یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ابھی نعرے لگاتے ہوئے آئے تھے, قسم سے سکون آ گیا. تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کھوڑیاں. تو ابھی سی بھائی سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں. سی بھائی میرا کوشچن ہے آپ سے. کافی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ان اولیاء اکرام سے کیا ہی ملتا ہے, یہ ولی پیر ایسے کہتے ہیں لوگ. ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ کہنا ہے سر, جو کہتے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ملتا, ان کو کیا پتہ ان کی قدر. بالکل, وہ ہم جانتے ہیں کہ ان سے کیا ملتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جو لوگ بولتے ہیں کہ ان سے کیا ملتا ہے, ان کو بولیے کہ کبھی ان کی دیدار کر کے حاضری دیجیے کہ پتہ لگے کہ کیا ہے یہاں پہ, کتنا سکون ملتا ہے یہاں پہ آج. تو آپ سب ہم سب تو اس چیز کرتے ہی کہتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس چیز کے خلاف ہیں. ہم لوگ آتے ہیں کیونکہ یہ ولاگ جو ہے سبھی دیکھیں گے. جو لوگ ان سے خلاف ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں. بالکل, جو ہمارے پیر و مرشد کے اولاد خلاف رسول ہیں, ہمارے اولیاء کے خلاف ہیں, ان سے ہم سے کوئی رشتہ نہیں, تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا. تو بہت ہی سکون آ رہا ہے آج. تو جمیل بھائی آج اس پہ ایک شعر سنائیں گے آپ کو. ایک شعر ہے نا, کسی نے کہا کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بے شک, سبحان اللہ. کیا بات سر, کیا بات. تو ابھی سبھی گاڑیاں آ چکی ہیں ادھر. 3-4 گاڑیاں آئی تھی, وہ بائک آ گیا, ادھر بھی آ گیا. تو پروگرام ادھر نیچے ہے. تو ادھر ہم گھاس کاٹنے بھی آتے ہیں. جب گھاس کاٹنے کا ٹائم آئے گا تب انشاءاللہ میں ضرور ولاگ بناؤں گا اس جگہ کا. نیازی مینوں ڈر کادا میرا ہے پیر لاسانی. نیازی مینوں ڈر کادا میرا ہے پیر لاسانی. جڑے مرشد دے ہو جاندے, جڑے مرشد دے ہو جاندے, او سو رب دی کھڑے رہندے. میں لج پالا
لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. اب ہم پہنچ چکے ہیں عرس کے اندر اور مولانا شوکت صاحب سٹیج پہ ہیں. کیا ہی خوبصورت مطلب نعت پڑھتے ہیں, دل کو چھو جاتی ہے. ذرا آپ ہی سنیے. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں, یہ تو گرم ہے ان کا ورنہ. ہمیں ملا اس در کا صدقہ ہے اور نبی پاک کا صدقہ ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو ہے سب ان کا صدقہ. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے, یہ تو گرم ہے ان کا ورنہ. آگے شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک کے آنے سے پہلے ہمارے حالات کیا تھے اور اب کیا. پیر سید احمد صاحب کی توجہ دوں گا. نبی پاک کے آنے سے قبل جو ہے ہماری زندگی کا سال تھی, اور نبی پاک آئے تو اللہ پاک نے کرم کیا, نبی پاک کے صدقے میں ہمیں بھی آرام ملا. یہ ہیں ہمارے پیر افضل گیلانی شاہ صاحب, اور مطلب سکون آ جاتا ہے جب ان کو ہم دیکھتے ہیں, مطلب سکون آتا ہے ان کی باتیں سننے کا. اور یہ ہیں پیر لیاقت صاحب جو کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر ہیں. جنگلہ سے جتنے بھی مہمان ابھی آئے ہیں تو وہ نعرے لگاتے ہوئے آ رہے تھے, تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. جس لوگ و شوق سے تشریف لائے اسلم والا, اور شوکت کی یاد آئی آپ کو, اس موقع پر ہونا چاہیے تھا. اور بہت سارے دوسرے میرے عزیز جاوید بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے, لیکن رب کعبہ کے دل خوش ہو گیا دیکھ کر کے. عید کا دن لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے یہی موقع ہوتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کو ملتا ہے, بات کرتا ہے. اور کلام اور پڑھنے والے اسلم والے سے میں بڑی محبت کے ساتھ, بڑی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ چند اشعار سے اپنے ملوک کے فرمائیں. اسلم والا. رحمت دریائے لائی اردن لگ گا تیرا, اور ایک قطرہ بخش میں تے کم بن جاندا میرا. آپ چھپڑی یا بن ٹھاٹھوں تیری کونین وگاوے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے. الحمدللہ تیری شان اللہ, الحمدللہ تیری شان اللہ, یا حنان یا منان برہان اللہ. آل نبی اولاد علی دی او سیرت شکل انہاں دی او نام لیوا لکھ پاپ نہ رہندا محل دلاں دی جان دی تے فضل تیرے نال لوہے تیرے دے پٹیاں دے سنگ رل کے او کتے بھی جنت جان محمد ولیاں دے سنگ رل کے. آپ تشریف فرمائے انہوں نے کی
اور ان کے ساتھ ایک جم غفیر تھا اور کہنے لگے جب دعوت اختتام ہوئی تو کہنے لگے کہ سارا نے روٹی کھا لی ہے میرا مسکین پیر کی دعوت تھی. کیا فرمایا؟ یہ کہنے لگے کہ یہ میرا مسکین پیر کی دعوت تھی اور یہ گھر وہ مسکین ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان ہے. تو اللہ کے نبی پوری عمر یہ دعا کرتے رہے اے اللہ مجھے مسکین رکھ اور مسکینوں میں مارنا اور مسکینوں کا گروہ میں سے اٹھانا. اور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس گھر سے جو تعلق ہے اور یہ جو گھرانہ ہے اور اس گھرانے کو جو فیض ہے تو یہ مہر علی سے گولڑا شریف سے وہ ایک بڑی داستان ہے بڑی کیونکہ تو جب دونوں نے یہ ارادہ کر لیا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب رات میں سوتے ہیں تو ان کو خواب آتی ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ جس شخص کو خواب کے عالم میں اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائیں تو وہ اللہ کے نبی ہی ہوں گے. یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ شیطان میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی شکل اختیار کرے. اس کو قوت ہی نہیں, اس کو طاقت ہی نہیں ہے. تو میں یاد کر رہا تھا تو خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی سے کہ آپ نے جو یہ ارادہ کیا ہے یہاں رہنے کا آپ رک جاؤ لیکن میرے بیٹا جو میرے لال ہیں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہندوستان جانے نور محمد روشن کہ آدم جدو لوہا خریدنے جاؤ یا نہ خریدنے جاؤ لیکن کپڑے ضرور اس میں سے چنگاری لگ جائے گی آپ کے کپڑوں میں. لوہار کی دکان کی مثال اور بدعقیدہ بندے کی مثال ایک جیسی ہے. سماعت کریں کہ بے دردی یاری جیویں دکان لوہارا او کپڑے چھڑکا پیڑ ہزارا ہم بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو جہاں ذکر علی چھیڑا جہاں ذکر علی چھیڑا وہی دیوانے آ بیٹھے. میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا
عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مور خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں لبوں پہ مور خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں وہ جو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ کس وجہ سے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے چہرے جو چمک رہے ہوں گے نماز کی وجہ سے چہرے چمکیں گے، وہ ایک الگ صورت ہے، روزے کی وجہ سے الگ ہے، اور کثرت سے وضو کریں گے الگ ہے۔ مگر آپ پہلی بار سنیں گے السوائق المحرقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں آئیں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ صرف اس وجہ سے چمک رہے ہوں گے کہ وہ دنیا میں میری اہل بیت سے محبت کر رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن دور سے ان کی چمک سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا نہیں، محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ لگا لیں اندازہ کہ حضور اعلیٰ حضرت مجدد وقت بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں اور علم کے شاہ سوار بھی ہیں، کسی طرز پر ان کا مقابلہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ یوں نذرانہ پیش کرتے ہیں، اپنے عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ یا غوث تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، وہاں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اے غوث تمہارے در کی بات کیا، وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، اس در پر بیٹھا کتا تجھ سے در سے سگ، اس کتے سے ہے مجھے نسبت، اس کتے سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی مجھے نسبت اس کتے سے ہے۔ اب مطلب میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنا پرانا لیٹر پہلی بار دیکھا، اور یہاں سے یہ لیٹر مطلب کھوڑیاں سے پیر عطر شاہ صاحب نے لکھا تھا، ہمارے گاؤں کے اسکالر تھے صوفی محمد سین صاحب کو، تو مطلب وہ 1995 کا یعنی 31 ایئر اگو اپنی زندگی کے اندر پہلی بار میں نے یہ لیٹر دیکھا۔ تو آپ سنیے کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا یہ کچھ تاریخی چیزیں صوفی صاحب کی اور حضرت پیر اشرف صاحب، وہ 26 اگست 1995 کو حضرت پیر محمد اشرف صاحب نے کھوڑیا سے صوفی محمد حسین صاحب کے نام ایک خط لکھا، جموں از دندک با مقام اکھوڑیا۔ پہلے پنجابی میں کچھ شعر لکھے، خط دا جلد جواب دینا آمن یاد محبتاں پرانیاں وے، اج کل گائے تسی یاد کرتے تاں بھی سمجھدا میں مہربانیاں وے، اے پر شکوا کی ہے تسا ہوتے گلے قسمتاں دے میرے جانیاں وے۔ عزیزہ محمد افضل شوکت حسین کی طرف سے السلام علیکم۔ برادر عنایت حسین کے لڑکے لیاقت حسین و شہراز حسین کی طرف سے السلام علیکم۔ یہ خط پیر صاحب نے لکھا صوفی صاحب کے نام، اور صوفی صاحب نے جواب دیا، سکھیاں چٹھی دکھیاں وال پائی آکے ستی پیڑ جگائی، سکھیاں چٹھیاں دکھیاں وال پائی، چٹھی آئی کس دیاروں میرے مرشد دے درباروں، چٹھی آئی کس دیاروں میرے مرشد دے درباروں۔ اسے آپ امیجن کر سکتے ہو کہ ان کی کس لیول کی شاعری تھی۔ مطلب اپنی زندگی کے اندر میں نے پہلی بار ایسا لیٹر دیکھا، کیا آپ نے بھی پہلی بار دیکھا؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ تو اب سٹارٹ ہوگا صلاۃ السلام۔ آنے سے آدم نے پایا جو، جن کے آنے سے آدم نے پایا جو۔ قرآن نہیں
बीमारों का शफा फरमा। जितने बीमार हैं अल्लाह को शफा फरमा। बीमारियों से तकलीफ से परेशानियों से अल्लाह को निजात फरमा। या अल्लाह सबको अपने नेक मकासद में अल्लाह को कामयाब दे। जो जो मकासद लेके आए हैं अल्लाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अल्लाह अपने नेक मकासद फरमा। अल्लाह मेरे मस्कीन की दुआ को सब के लिए दर्जा इलाही महक मोहम्मद रसूल दुआ मुस्कुराकर की कर कबूल। या अल्लाह मेरे इन गुनहगार अल्लाह की लोगों ने मुझे दुआ दी, मुझे सब याद है। अभी तबरुक देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। बिरयानी बनाई है, यानी तबरुक मतलब मेरा इससे यही होगा कि यहाँ पे जो लंगर है वो लंगर शरीफ जो है स्टार्ट हो चुका है। लंगर मतलब एक डिसिप्लिन के अंदर अच्छे से सब बरत रहे हैं और बिरयानी बनी हुई है और काफ़ी साहब जो है पानी दे रही है। इधर कोई छोटा बड़ा नहीं देखते, मतलब सब सवाब की नीयत से आते हैं यहाँ पर। तो अभी अंदर खाना खा के आ गए हैं वापस, तो अभी चलते हैं ज़ियारत पे चादर चढ़ाने जा रहे हैं। आमीन जला आमीन जला आमीन जला आमीन जला मुस्तफा का सदका अहले बैत अतहार का सदका अपने प्यारों का सदका या अल्लाह बहुत से लोग बीमार हैं लाइलाज अस्पतालों में पड़े मुस्तफा का सदका सबको शिफा अता फरमा। अहले बैत अतहार का सदका सबको शिफा अता फरमा। आमीन। लोग हार्ट में, शुगर में, कैंसर में, बीपी में, लाइलाज बीमारियों में पड़े हैं या अल्लाह सबको शिफा अता फरमा, सबको सेहत अता फरमा। तेरी बारगाह में 10 दुआ है या अल्लाह हम मांगने वाले अच्छे नहीं हैं, गुनाहगार, खताकार, सियाकार, गुनाहों का अंबार लेकर गए। लेकिन मौला हम सब जिनकी बारगाह में हाजिर हैं ये सादात किराम तेरे प्यारे हैं या अल्लाह, ये तेरे मुकर्रम हैं। अपने इन प्यारों के तवस्सुल से सबकी दुआओं को कबूल फरमा। अपने इन प्यारों ये है दोस्तों रोज़ा मुबारक और मज़ार, इसका भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। गाइस रोज़ा जैसे इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया सब कुछ, तो अभी सभी तबरुक खाया हमने, उसके बाद फातिहा मांगी, चादर चढ़ाई और अभी हम जा रहे हैं वापस। अब मुझे एक्सप्लेन करने की कुछ ज़रूरत नहीं, आपने तकरीर देख ली होंगी, सभी चीज़ें होंगी थी आपने देख लिया। अब मुझे उसके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं कि इनका क्या है, हम यहाँ पे क्यों आते हैं, वो भी सब मतलब ये चीज़ें वर्ड से एक्सप्रेस नहीं की जाती। क्यों इमरान भाई? जी भाई, मतलब इनके साथ हमारा जो मतलब ताल्लुक़ है, हम इधर आते हैं, वो चीज़ें वर्ड से एक्सप्रेस नहीं हो सकती वो चीज़ें। रोज़ा मुबारक जो है वो ये है, तो मतलब जहाँ पे आप ही देखो, जहाँ पे भी औलिया इकराम है वो इधर पहाड़ों के अंदर है, मतलब ना कोई सिटी के अंदर है। मतलब ये जगह इतनी ऊंची है, कम से कम ये 1000 फीट के ऊपर तो लगभग है, इतनी हाइट के अंदर है। मतलब जितने भी औलिया इकराम को आप देखो वो हमेशा ऐसी जगह पर, ऐसी पहाड़ों के अंदर है, मतलब ऊंची जगह पे जाओ, साफ़ सुथरी जगह हो। लेकिन इस गर्मी के अंदर, आज इतनी गर्मी होती है, ऐसे कोई कंसर्ट, कोई प्रोग्राम हो, कोई भी उर्स हो, तो पसीने से बुरी हालत हो जाती है। इधर किसी को पता ही नहीं चला कि पसीना होता क्या, किसी को पसीना आया ही नहीं कि इतनी ठंडी जगह और इतने खूबसूरत पेड़, मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता कि जाएं यहाँ से, यहीं पे रह जाए। मतलब ये सुकून है इस जगह के अंदर, सिर्फ किसकी वजह से, औलाद रसूल की वजह से। तो ये मतलब इस जगह का नाम का खोड़ियाँ। मैं आपको अब इंशाल्लाह मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो अब मैं इस जगह से आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊँगा आस्ता आस्ता। तो ये पहला व्लॉग था यहाँ का हमारा। तो हम घास काटने भी इधर आते रहते हैं, जैसे हम घास काटने इधर आते रहते हैं, मैं आपको बताऊँगा सब कुछ। लेकिन ये चीज़ें इधर मतलब दिल को सुकून देती हैं कसम से। हम अहले सुन्नत वल जमात के मानते हैं, मेरा किसी से कुछ नहीं कहना है भाई, तो आप जो हो कह सकते हो, आपको जो, तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। तो इधर देखो, आज पहले उस पर ऐसा हुआ है कि इतनी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची है। वहाँ पे ब्लैक स्कॉर्पियो लगी है, ड्रीम कार, और ये इको 3-4 गाड़ियाँ इधर ही हैं और 3-4 इधर लगी हुई हैं। मतलब ये ड्रीम कार है हमारी, तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा एक दिन।
तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।